الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. آج 2 ربیع الثانی 1446 سن ہجری 6 اکتوبر 2024. آج ہم نے سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 35 اور 36 کا بقیہ حصہ پڑھنا ہے. تفسیر کی کتاب میں صفحہ نمبر 105 نکال لیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ایک اہم مسئلہ یاد رکھنا ضروری ہے، کیونکہ آج کل بے باکی کا دور ہے اور جس کا جو جی چاہتا ہے بول دیتا ہے. یہاں تک کہ مذہبی معاملات میں اور اہم عقائد میں بھی زبان کی بے احتیاطیاں شمار سے باہر ہیں. اس میں سب سے زیادہ بے باکی جس مسئلے میں دیکھنے میں آتی ہے وہ حضرت آدم علیہ السلام کا جنتی ممنوع درخت سے پھل کھانا ہے. اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، غیر تلاوت میں اپنی طرف سے حضرت آدم علیہ السلام کی طرف نافرمانی و گناہ کی نسبت حرام ہے. ائمہ دین نے اس کی تصریح فرمائی، بلکہ ایک جماعت علماء کرام نے اسے کفر بتایا ہے. لہذا اپنے ایمان اور قبر و آخرت پر ترس کھاتے ہوئے ان معاملات میں خاص طور پر اپنی زبان پر قابو رکھیں. وَلَا تَقْرَبَ اور قریب نہ جانا. آیت میں اصل ممانعت درخت کا پھل کھانے کی ہے، لیکن اس کے لیے فرمایا کہ قریب نہ جانا. اس طرز خطاب سے علماء نے یہ مسئلہ نکالا ہے کہ اصل فعل کے ارتکاب سے بچانے کے لیے اس کے قریب جانے سے بھی رکنا چاہیے. جیسے بچے کے سیڑھیوں سے گرنے کا اندیشہ ہوتا ہے تو اسے صرف سیڑھیوں پر کھڑا ہونے سے منع نہیں کرتے، بلکہ سیڑھیوں کے قریب بھی نہیں جانے دیتے. اسی طرح بیسیوں کاموں میں علماء کرام اسی اندیشے سے منع فرماتے ہیں کہ کوئی فعل بذات خود منع نہیں ہوتا، لیکن اگر لوگ اس کے قریب جائیں گے تو ممنوع کا ارتکاب کر بیٹھیں گے. جیسے عورتوں کو قبرستان جانے سے منع کرنے میں یہی حکمت ہے. اسی سے پیر اور مشائخ کے
ہو سکتا ہے کہ وہ مریدوں کی ترتیب کے لیے بعض اوقات کسی جائز کام سے بھی روک دیتے ہیں، کیونکہ وہ جائز کام کسی برائی تک پہنچنے کا ذریعہ بن سکتا ہے۔ فَتَكُونَ مِنَ الظَّالِمِينَ، ورنہ تم زیادتی کرنے والوں میں ہو جاؤ گے۔ ظلم کا معنی کسی شے کو اس کی اپنی جگہ کے علاوہ کسی اور جگہ رکھنا، اور یہاں آیت میں ظلم خلاف اولیٰ کے معنی میں ہے۔ انبیاء کرام علیہم السلام کو ظالم کہنے والے کا حکم یاد رہے کہ انبیاء کرام علیہم السلام کو ظالم کہنا گستاخی اور توہین ہے، اور جو انبیاء کرام علیہم السلام کو ظالم کہے وہ کافر ہے۔ اللہ تعالی مالک اور مولا ہے، وہ اپنے مقبول بندوں کے بارے میں جو چاہے فرمائے، کسی دوسرے کی کیا مجال کہ وہ انبیاء کرام علیہم السلام سے متعلق کوئی خلاف ادب کلمہ زبان پر لائے، اور اللہ تعالیٰ کے اس طرح کے خطابات کو اپنی جرأت و بے باکی کی دلیل بنائے۔ اس بات کو یوں سمجھیں کہ بادشاہ کے ماں باپ بادشاہ کو ڈانٹیں اور یہ دیکھ کر شاہی محل کا جمعدار بھی بادشاہ کو انہی الفاظ میں ڈانٹنے لگے تو اس احمق کا کیا انجام ہوگا۔ ہمیں تو انبیاء کرام علیہم السلام اور محبوبان خدا کی تعظیم و توقیر اور ادب و اطاعت کا حکم دیا گیا ہے، اور ہم پر یہی لازم ہے۔ انبیاء علیہم السلام کی عصمت کا بیان۔ یہ بھی یاد رہے کہ انبیاء کرام علیہم السلام معصوم ہوتے ہیں اور ان سے کوئی گناہ سرزد نہیں ہوتا۔ ان کے معصوم ہونے پر بیسیوں دلائل ہیں، یہاں پر صرف 3 دلائل آپ کی خدمت میں پیش کرتے ہیں۔ نمبر 1، انبیاء کرام علیہم السلام اللہ تعالیٰ کے چنے ہوئے اور مخلص بندے ہیں، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم، حضرت اسحاق اور حضرت یعقوب علیہم السلام کے بارے میں واضح طور پر ارشاد فرمایا، اِنَّا أَخْلَصْنَاهُمْ بِخَالِصَةٍ ذِكْرَى الدَّارِ۔ ترجمہ کنز العرفان، بے شک ہم نے انہیں ایک کھری بات سے چن لیا، وہ اس آخرت کے گھر کی یاد ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے بارے میں ارشاد فرمایا، إِنَّهُ مِنْ عِبَادِنَا الْمُخْلَصِينَ۔ ترجمہ کنز العرفان، بے شک وہ ہمارے چنے ہوئے بندوں میں سے ہے، اور وہ اللہ تعالیٰ کے مخلص بندے ہیں، شیطان انہیں گمراہ نہیں کر سکتا، جیسا کہ یہ اعتراف خود قرآن مجید میں موجود ہے۔
قال فبعزتك لأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين۔ ترجمہ کنز العرفان۔ اس نے کہا تیری عزت کی قسم ضرور میں ان سب کو گمراہ کر دوں گا مگر جو ان میں تیرے چنے ہوئے بندے ہیں۔ اس سے معلوم ہوا کہ انبیاء کرام علیہ السلام پر شیطان کا داؤ نہیں چلتا کہ وہ ان سے گناہ یا کفر کرا دے۔ نمبر 2، گناہ کرنے والا مذمت کیے جانے کے لائق ہے، جبکہ انبیاء کرام علیہ السلام کے بارے میں اللہ تعالی نے مطلقاً ارشاد فرما دیا وَإِنَّهُمْ عِندَنَا لَمِنَ الْمُصْطَفَيْنِ الْأَخْيَارِ۔ ترجمہ کنز الایمان۔ اور بے شک وہ ہمارے نزدیک بہترین چنے ہوئے بندوں میں سے ہیں۔ نمبر 3، انبیاء کرام علیہ السلام فرشتوں سے افضل ہیں، اور جب فرشتوں سے گناہ صادر نہیں ہوتا تو ضروری ہے کہ انبیاء کرام علیہ السلام سے بھی گناہ صادر نہ ہو، کیونکہ اگر انبیاء کرام علیہ السلام سے بھی گناہ صادر ہو تو وہ فرشتوں سے افضل نہیں رہیں گے۔ آج کا ہمارا سورۃ البقرہ کا سبق آیت نمبر 35 اور 36 کی با ترجمہ با محاورہ ترجمہ و تفسیر مکمل ہوا۔ اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے کہ اسے سمجھنے، عمل کرنے، اس کو یاد رکھنے اور اس کی ترغیب دینے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الکریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔